اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے سلسلے میں ہم نے شروع کیا ایک سیریز حاضر ہے۔ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے اختتام بات کا یہ ہوا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجر علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ ابراہیم سے کہا گیا کہ آپ اس جگہ پہ جہاں پہ اب مکہ ہے، جس کا نام لٹریچر میں پہلے جو اسرائیلی لٹریچر ہے اس میں بکہ کے نام سے آیا ہے، جو بعد میں چینج ہوتے ہوتے مکہ ہو گیا، اور قرآن میں بھی بکۃ المبارکہ کے نام سے اس جگہ کا نام دیا کہ وہاں پہ چھوڑ دیا۔ اب وہاں پہ ان لوگوں کو چھوڑ کے وہ چلے گئے، اور پھر جب واپس آئے تو بیٹا بھی جوان، پھر وہ جو ذبیحہ والا قصہ ہے اس پہ ہم آتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ اس دوران میں یہ ہوا کہ حاجر علیہ السلام کی جو قوم کے یا جو بنو جرہم کے جو لوگ تھے وہ آ کے آباد ہو گئے اس جگہ پہ، اور پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کی جو پیر زمین پر رگڑنے کی وجہ سے وہاں پہ جو پانی آ گیا، وہ جو زمزم کا چشمہ تھا جو آج تک بھی ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو اس سے ہم پانی پیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ آبادی وہاں پہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بناؤ جہاں پہ کعبہ ہے۔ تو وہ کعبے کو جب یہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ جب ایریکٹ کرتے، جو بنا رہے تھے، اور بناتے ہوئے انہوں نے جو دعا مانگی نا، وہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کہ بعث فینا رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری جو اولاد ہے اس کے اندر، میری اولاد کے اندر سے ایک ایسا نبی اٹھانا کہ جو ایک تو تطہیر کرے لوگوں کی، جو یعنی صاف کرے ان کے اندر سے جو علائشیں ہیں اس کو دور کرے اور پاک کرے انہیں، اور دوسرے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یزکیہم تزکیہ کرے، یعلمہ الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ اب حکمت کی تفسیر میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دراصل حکمت ہے، اور اس کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم، یہ دونوں مل کے، یہ بھی ایک اور لفظ استعمال کیا ہے ذکر کا۔ ذکر کے اندر قرآن کو بھی یاد کیا گیا، سنت کو بھی یاد کہا گیا کہ وہ بھی ذکر کا پارٹ ہے۔ تو یزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہ دو جگہ پہ یہی آیات کا یہ سیٹ آتا ہے قرآن کے اندر، ایک دو مقام پہ، ایک جگہ پہ کہا گیا کہ اس نے دعا مانگی، دوسری جگہ کہا گیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی دعا کا ایک طرح سے قبول ہونا ہے، ان کی مقبولیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کی وہ ولادت ہوتی ہے، اور پھر وہ مبعوث ہوتے ہیں رسول کے فرض کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سٹوری کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک چیز اور وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو وہ ذبیحہ والا معاملہ تھا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے ابراہیم علیہ السلام سے، اور ایک امتحان ان میں سے جو بہت کڑا امتحان تھا وہ یہ تھا کہ جب بچہ جو تھا وہ جوان تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ وحی ہوئی کہ آپ اس کو ذبح کر دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ کتنا ایمان ان کا ہے۔ تو انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور بیٹا بھی راضی تھا، مردیہ اور عادیہ مردیہ، سورہ مریم میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بھی انہوں نے رضامندی دکھائی اس کے اوپر۔ تو اس کے بعد انہوں نے بہرحال اس کے ہونے تک بات نہیں پہنچی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کمٹمنٹ کو کہ جی انہوں نے بات ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے، چھری لے کے بس کہہ دیا کہ بس یہ کافی ہے، اور اس کی جگہ کچھ اور جانور نظر کر دو، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ اس میں ایک جو کنفیوژن پھر اسرائیلیات کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور کچھ تو ہم اپنا بھی لیتے ہیں، کچھ مسلمان بھی اپنا لیتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی تھی حضرت حاجرہ کے حوالے سے، ہمارے ہاں بھی لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ ایک جو تھا ان کا، وہ جو سارہ علیہ السلام کی باندی تھیں یا کنیز تھیں،
جن سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیاہ دیا تھا، یہ غلط بات ہے، اسرائیلیت سے آئی ہوئی باتیں ہیں اور اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ذبح ہونے والا جو ان کا بیٹا ہے اس کے بارے میں اسرائیلیات کے اندر یہ انہوں نے کر دیا کہ جی جو وہاں ذبح ہوا کے لیے جو منتخب کیا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے، حالانکہ بالکل جو ان کی جو کتابوں کی غالباً کریشن جو بائبل کا پارٹ ہے اس کے اندر یہ آتا ہے جینیسس کریشن میں کہ وہ اس میں بیان یہ ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، کچھ ایسے الفاظ ہیں۔ تو جب اکلوتا بچے کے الفاظ ہیں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام ہے، کیونکہ اسحاق علیہ السلام تو اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے، تو وہ اکلوتے بچے تو نہیں ہو سکتے، اور اسماعیل علیہ السلام اس وقت تک الائیو تھے، تو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سارے اشارے ان کی اپنی کتابوں سے بھی ملتے ہیں، ہمارے پاس تو بالکل کلیئر واضح ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے یہ جس کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اور پھر انہوں نے بھی اس پہ رضامندی دکھائی تھی۔ تو یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور پھر یہ جو پیغمبر نبوت کا سلسلہ تھا تو بنی اسرائیل میں تو جاری رہا اور وہاں پہ کئی نبی آئے، لیکن بنی اسماعیل کے اندر یہ سلسلہ دوبارہ کب جڑتا ہے؟ وہ جب جڑتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو بہت مواقع دیے گئے، ان کے پاس پیغمبر نبی آئے اور انہوں نے انبیاء کو قتل تک کر دیا، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی، یہ سارے واقعات ان کی ہسٹری کے اندر محفوظ ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جو یہ اس کے لیے جب انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بشارت دی کہ بھئی یہ تمہاری ان کی پروجنی کے اندر، ان کے آل اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا، جو کہ بنی اسماعیل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم نے بات کی کہ ایز کمپیئر ٹو بنی اسماعیل جو ہے وہ بہت پھیلے اور بہت برکت اس کے اندر ہوئی۔ پھر ایک اور یہ بھی دیا کہ تم جو ہے نا آئی ول گیو یو دی کنٹرول آف دا گیٹ آف یور اینیمی، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ یعنی ہمارے قرآن کے الفاظ نہیں ہیں، یہ انہی کی کتابوں کے الفاظ ہیں۔ تو وہ آپ دیکھیں وہ کس کو رہا، بنی اسرائیل کو تو بہت تھوڑا سا کنٹرول رہا، کچھ عرصے کے لیے انہیں حکومت ملی، اور پھر ان کے اوپر غلامی کے جو دور تھے وہ لمبے لمبے تھے۔ کبھی اسیرینز نے ان کو غلام بنا دیا، کبھی رومنز نے ان کو غلام بنا لیا، تو کبھی پھر بعد میں حالیہ دور میں جو ان کے ساتھ ہوا، جس کی ظاہر ہے کہ ایک غلط کام ہوا تھا، لیکن بہرحال ان کے ساتھ جو ریسنٹ ہسٹری میں جرمنی میں اور یورپ کے اندر ہوتا رہا۔ اور پھر آج بھی اگر وہ ایک جو یہودی مملکت کے طور پہ وہ زندہ ہیں تو وہ اپنے بھروسے پہ نہیں ہیں، وہ تو کسی اور کی بیسس کے اوپر، وہ امریکہ کی سپورٹ کے اوپر اس بیسس پہ ہیں، اور ٹوٹل ان کی جو آبادی ہے وہ کوئی 6 ملین ان اسرائیل اینڈ اباؤٹ 6 ملین ان یو ایس، اس کے علاوہ تھوڑے بہت ادھر ہیں، دیٹ از دا ٹوٹل۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں اپنے اندر تو داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کلوز سرکل ہے، اس کے اندر آپ یہودیت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یہ بس ہم لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس دین کو بھی انہوں نے باہر نہیں پھیلنے دیا، ایک تو دین کی شکل مسخ کر لی، اور اس کو بھی کنفائن کر لیا کہ وہ صرف ہمارے لوگوں تک ہے، بنی اسرائیل تک، اور اس کے آگے وہ پھیلنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، میں نے ایک سیگمنٹ میں یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کریشن کر کے وہ پیچھے جا کے بیٹھ نہیں گیا کہ سب میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، وہ انٹروین کرتا ہے، وہ بار بار آتا ہے اور کریکشن کر دیتا ہے۔ لوگ جب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک تو انبیاء وہ بھیجتا ہے، انبیاء کے علاوہ اس کی اپنی کریکشن ہوتی ہے، کبھی عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی کسی اور صورت میں ہوتی ہے، تو وہ کرتا رہتا ہے لوگوں کے درمیان۔ ورنہ اگر انسانوں پہ یہ چیزیں چھوڑ دیں تو ہم تو چیزوں کو خراب کر کے رکھ دیں، سارے توازن بگاڑ کے رکھ دیں، انسانوں کے اندر مساوات کے جو مسائل ہیں وہ پیدا ہو جائیں، وہ ختم کر دی جائیں۔ تو انسانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اہل کتاب جن چیزوں کو کر چکے، اور حتیٰ کہ اگر وہ کسی سوراخ میں سے بھی گھسے تو تم بھی اسی سوراخ میں سے گھسو گے، تو ہم بھی وہی سارے کام کریں گے اور کر رہے ہیں جو کہ دوسرے اہل کتاب نے کہا تھا۔ اس میں ہمیں کوئی ایسی وہ بہت رشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں اسے، ایک بات ضرور ہے، کیونکہ
نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اس لیے ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کو ہم قتل کر سکیں، باقی تو سارے کام ہم وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے کیے، ہم بھی اسی راہ پہ چلتے رہے۔ بہرحال تو جب وہ اس راہ پہ چلے اور انہوں نے وہ مسدود کر دی راہیں، حق کے بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی، حق کو پھیلنے کی گنجائش نہیں چھوڑی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھ سے جو امامت تھی وہ لے کے بنی اسماعیل کے پاس چھوڑی۔ کعبہ جو ہے، جو مکہ جو ہے وہ سینٹر بن گیا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو مبعوث کیا گیا، اور وہاں سے پھر دعوت دوبارہ سے اٹھتی ہے۔ ایک عرصے تک بنی اسرائیل کے اندر نبوت رہنے کے بعد یہاں پہ آئی اور وہ دعوت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اب ہم اگلے سیگمنٹ میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے اس جگہ کا چننا، اس زبان کا چننا، ان سب میں کیا حکمت تھی، اور یہ ہمارے اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔